الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کے مشورے سے زندگی گزاریے، ان کا دل نہ توڑیے، یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، انکنڈیشنل لو، اگر ساری کائنات میں کوئی بلا کسی غرض کے پیار کرتا ہے تو وہ صرف والدین ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، there is no alternative۔ ماں باپ بے غرض بے لوز پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ میں سے کوئی والد بن چکا ہے، کوئی ماں بن چکی ہے، تو یہ بات اور سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے بچوں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ رات بچہ اٹھاتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، اس کی گندگی آپ صاف کرتے ہیں، اس کی ماں اٹھ کر صبح بچے کی مالش کرتی ہے، کتنی خدمت آج کے دور میں بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو کبھی سوچا کہ جب اتنی سہولیات بھی نہیں تھی ہمارے ماں باپ نے ہماری کتنی خدمت کی ہوگی؟ مگر آج بدقسمتی سے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو جائیں جن کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کی جاتی، ان کا دل دکھایا جاتا ہے، انہیں الٹا سیدھا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو بعد اللہ ایسے بھی بدنصیب اولاد ہے جو گھر سے نکال دیتی ہے۔ ماں باپ اس لیے نہیں ناظرین، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، صرف محبت سے دیکھنے کا یہ اجر ہے تو خدمت کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابی رسول نے عرض کی، حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ماں باپ ہی تیری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت پائی جا سکتی ہے اور انہی کو ناراض کر کے بندہ دوزخ کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ ماں باپ ہے تو جنت پا لیجیے۔ بلکہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس میں رمضان اور والدین دونوں کا شاندار تذکرہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار آمین ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور آپ نے کیوں آمین ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آیا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین ارشاد فرمائی ہے۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ کتنے گھروں میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، اپنے دل سے پوچھئے نا، کیا وہ دل سے ہم سے راضی ہیں؟ دیکھیں ماں باپ بعض اوقات اپنے ایکسپریشنز شیئر نہیں کرتے، بچوں سے وہ ناراض ہو کر بھی دکھی ہوتے ہیں۔ کمال کی ہستیاں ہیں ناظرین، یہ بیچارے اندر سے کتنے دکھی ہوتے ہیں پھر بھی اظہار نہیں کرتے، بلکہ کئی ماں باپ تو بچوں کے سامنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ بولیں گے تو کہیں گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ تف نہیں ایسی اولاد پر کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرتے ہوں، جس بیٹی سے ماں بات کرنے میں ڈرے کہ بیٹی مجھ پر شاؤٹ کرے گی، چیخے گی۔ اب غور تو کریں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے، اس ایج میں ان کو اس تکلیف میں رکھا جائے۔ علماء نے اولاد کے جو حقوق لکھے نا کہ اولاد کو والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، اس میں ایک حق یہ بھی لکھا ہے، انداز لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے آگے غلام کی طرح رہے، جس طرح غلام آقا کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اس طرح بیٹے کا برتاؤ، اس طرح اولاد کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ مگر کیا آج ایسا نہیں کہ والد بیٹے کے آگے، بعض والد بیٹے کے آگے غلام بنے نظر آتے ہیں کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، اور بیٹا بعض اوقات جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے ہیں، بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ آپ ڈسٹرب نہ کیا کریں، ابو آپ کو سمجھ نہیں آتی، امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ مجھے بتائیے نا۔ ان کو یہ کہتے ہو کہ سمجھ نہیں آتی، ارے ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب میرے منہ میں زبان نہیں تھی، بولنا نہیں آتا تھا، میں روتا تھا، پتہ چل جاتا تھا میری ماں کو کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے۔ والد نے ایک ایک لفظ پر انجوائے کیا تھا، میں ایک جملہ کہتا تھا پورا گھر خوش ہو جاتا تھا، ایک ایک جملہ بار بار سنا جاتا تھا، اور آج وہ 2 بار کوئی سوال کر لیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ خدا اے میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، اگر وہ بوڑھے ہو گئے نا تو یاد رکھنا بڑھاپا جو ہے نا وہ بچپنے کی مانند ہی ہوتا ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتی ہے، ان کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کچھ کہتے ہیں وہ نہیں سن پاتے، وہ کہتے ہیں بیٹا کیا کہا تم نے؟ اب ناراض نہ ہو، پیار سے دوبارہ بتا دیں
اگر وہ ایک ہی سوال 2-3 بار کر لیں تو اس کو فیل نہ کریں، یہ ان کی ایج فیکٹر ہے. اب آپ کو اسی طرح انہیں ڈیل کرنا ہے جس طرح ایک بچے کو ڈیل کیا جاتا ہے. کیا بچوں کے بار بار پوچھنے پر غصہ کیا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے غصہ کیا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ناظرین کہ ایک بار ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے. تو بیٹے نے کہا ابھی نہیں، کچھ کوئی آواز نہیں آ رہی. کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے. تو بیٹا کہتا ہے ماں کچھ نہیں سنائی دے رہا، آپ کو خالی وہم ہو رہا ہے. تیسری بار ماں نے کہا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے. آپ غصہ آ گیا. کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کے کان بج رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی. اونچی آواز میں ماں سے بات کی. تو ماں مسکرائی اور کہا بیٹا وہ سامنے جو باکس پڑا ہے نا صندوق، ذرا اس کو کھول کے لانا. بیٹے نے وہ صندوق کھولا، اس میں ایک بک پڑی ہے، وہ اٹھانا بیٹا. تو وہ پرانی سی ایک بک لے کر بیٹا ماں کے پاس آیا. تو ماں نے کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو تصویر والی پرانی سی کتاب، جب تم چھوٹے تھے نا میرا بیٹا تو تم نے اس ایک تصویر کو دیکھ کر مجھ سے 70 بار سوال کیا تھا کہ امی یہ کیا ہے. میں نے ہر بار تمہارا منہ چوما تھا اور تمہیں جواب دیا تھا کہ بیٹا یہ سیب ہے. آج 3 بار میں نے ایک بات ریپیٹ کر دی، وہ تمہیں بری لگ گئی. کاش کہ میری بات دل میں اتر جائے. ان خدمتوں کو، ان عنایتوں کو، ان شفقتوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج ان کو ہماری ضرورت ہے. عجیب بات نہیں ہے ناظرین، 2 ماں باپ 8-10 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، مگر یہی 8-10 بچے اپنے والدین کو نہیں ٹیک کیئر کر سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ پاتے. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کے ایسے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا کئی جگہوں پر قرآن میں، وہاں اپنی عبادت کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا. اور علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیوں کیا. تو بہت شاندار مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ اللہ خالق حقیقی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا وہ ہے، لیکن والدین جو ہے نا وہ ہماری دنیا میں آمد کا ایک سبب ہیں، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ہمارے والدین کا ہم پر ہے. آج بندہ کچھ بن جاتا ہے تو کہتا ہے میں بن گیا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، آج دنیا میں اگر کچھ بھی ہماری عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، شرافت ہے، واٹ ایور آئی ہیو، جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس، وہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے. کبھی اپنے ماں باپ کو یہ نہ کہنا کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، یہ جو ہے یہ میرا ہے. نہیں، جو ہے وہ ان کا ہے، میں بھی تو ان کا ہوں نا، ان کی وجہ سے اس کائنات میں آیا ہوں. اور یہ وقت ہے انہیں خوشیاں دینے کا. اور میں نہیں کہتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور ساری دنیا میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، ساری کائنات میں میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. وہ عرض کرتا حضور پھر سیکنڈ؟ آقا نے فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد فورتھ؟ نبی پاک نے فرمایا تیرا والد. ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے. وہ آقا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل ٹاپ پریورٹی پہ اگر حق ہے تو وہ ماں کا ہے، پھر والد کا ہے، باقی لوگوں کی باری اس کے بعد آتی ہے. اور اس پر بھی علماء نے بہت خوبصورت گویا شرح لکھی کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کا حکم دیا، 1 بار والد کا حکم دیا. اس میں کیا راز ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا کا ہر جملہ حکمت بھرا ہے. علماء کہتے ہیں 3 بار ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. 9 ماہ کے قریب اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے. ولادت کے وقت جس تکلیف سے ماں گزرتی ہے کہ گویا موت و زندگی کی کشمکش سے گزرتی ہے. اور تیسرے نمبر پر احسان اس کی پرورش کر کے کرتی ہے. والد کا 1 بار ذکر کیوں کیا؟ کہ والد ان 3 احسانوں میں سے ایک ہی احسان کرتا ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے. لیکن کوئی یہ حدیث سن کر بھی یہ نہ سمجھ لے کہ اب والد صاحب کی تو کوئی ویلیو نہیں. یہی تو بات ہے نا، ہم اپنے طور پہ حدیث اور قرآن کو انٹرپریٹ کرنے چلیں گے، اپنے طور پہ ہی اس کے معنی سمجھ لیں گے تو شاید ٹھوکر کھا جائیں. مفسرین، محدثین، بڑے بڑے علماء نے جو شروحات لکھی ہیں، اب یہ بڑی خوبصورت بات لکھی، خدمت والدہ کی زیادہ کرے اور رسپیکٹ، عزت جو ہے وہ والد کی زیادہ کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والد تمہاری والدہ کا شوہر بھی تو ہے نا. تو سبحان اللہ، یہ دونوں آنکھیں ہیں، اس میں کسی کی بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ ویلیو کم ہو جاتی ہے. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دوستوں کا تو بڑا خیال ہے. جس طرح اپنے دوست کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، آدھی رات کو دوست کال کرے یار ذرا جلدی آنا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بارش میں پھنس گیا ہوں کسی جگہ پر، فوراً پہنچو. آدھی رات کو دوست کے لیے جان حاضر ہے، فوراً پہنچتے ہیں. میں نہیں کہتا کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کبھی آدھی رات کو والدہ نے کہا ہو بیٹا پانی پلا دو، والد نے کہا ہو بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہی رپلائی، وہی رسپیکٹ، وہی رسپانس
خوشی کے ساتھ جو دوست کے لیے ہے وہ ماں باپ کے لیے ہے، یا انہیں شاؤٹ کیا جاتا ہے کہ خود ہی پانی پی لینا، مجھے کیوں اٹھا رہی ہیں، اپنے پاس پانی رکھ کر سویا کریں، ابو آج نہیں کل لے جاؤں گا، ابھی رات بہت ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ جو مجھے کاروباری لوگ سن رہے ہیں، سیلز مین سن رہے ہیں، جب آپ کی آفس پر، آپ کی دکان پر کوئی کسٹمر آتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، پانی پلاؤں آپ کو، اچھا جوس تو پی لیجئے، اچھا کچھ کھانا کھایا کہ نہیں، ذرا ملازم کو کہتے ہیں پنکھا کر دو صاحب کی طرف، بڑی گرمی سے آئے ہیں۔ یہ ساری مہربانیاں کیوں ہیں؟ بیکاز ہی از یور کسٹمر، آپ کا گاہک ہے، بالکل اچھا اخلاق ہونا چاہیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، مگر یہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ اپنے گاہکوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو محبتیں، جو شفقتیں ہیں، کیا یہی برتاؤ والد صاحب کے ساتھ ہے؟ کبھی ابو سے پوچھا ہو کہ والد صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں آپ کو کھانا پیش کروں، تھوڑا سا پانی پیش کروں، آپ کو گرمی لگ رہی تو پنکھا آپ کی طرف کر دوں، ابو جان کوئی حکم تو دیجئے، امی سے کہیں امی میں آپ کے لیے کچھ فروٹ لے کر آؤں۔ ایسا برتاؤ ہم کیوں نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ حالانکہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ پریورٹی بتا رہی ہے کہ فرسٹ آف آل پریورٹی ماں باپ ہیں، لیکن یہ خدمت کا جذبہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، یہ دعا دینا تو وہ کچھ ہو سکتا ہے جو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واقعہ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جنت میں ایک کسائی تیرا پڑوسی ہے۔ عرض کی مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، آپ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، واقعہ بہت طویل ہے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کسائی کے بڑے بوڑھے سے والدین تھے اور وہ اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا دیدار کیا تو والدین کا انتقال ہو گیا، بس کسائی پہچان گیا کہ آپ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تم مجھے کیسے پہچانے؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم دیدار نہ کر لیں۔ آپ آئے ہیں، انہوں نے دیدار کیا ہے اور اب یہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹا کیا تمہارے ماں باپ کچھ اور بھی دعا دیتے تھے؟ کہا جی میرے ماں باپ ہمیشہ یہ دعا دیتے تھے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بیٹا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ سوچئے کسائی کو ماں باپ دعا دیں تو وہ جنت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہے نا ماں باپ، لے لیجئے نا دعائیں، پریشان ہیں، قرض دار ہیں، بیمار ہیں، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، جو پرابلم ہے آپ کے ساتھ، جائیے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، والد صاحب سے کہیں کہ دعا کریں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں ناظرین، ایک تو میں انہیں کہوں کہ دعا کریں، اور ایک یہ ہے کہ خدمت اتنی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ آپ نہ کہیں انہیں، مگر وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کر دے، میرے بیٹے کو سلامت رکھ، میری بیٹی کو نواز دے۔ آپ بلیو کریں طوفان ٹل جائیں گے، انہونی ہو جائے گی، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ان کی خدمت بھی تو کریں نا۔ اور ایک اور بات، ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا بندہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، آخرت میں تو ملنی ہے۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کے اپنے بچے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے اپنے بچے اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے پروگرام میں یہ سیکھنا ہے کہ ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ اللہ کی قسم جب یہ چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں۔ پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے، یہ ایک صاحبان ہیں، یہ ایک سایہ ہیں، یہ دعاؤں کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے ساتھ ہیں وہ حاصل کر لیں۔ جب مشکل ہوتی ہے بندہ ماں کے پاس جا کر کہہ تو سکتا ہے کہ ماں دعا کر دو، اب ماں ہی نہ رہی تو کس کے پاس جا کر دعا کر پائے گا؟ والد جیسا سایہ ہی اٹھ گیا تو پھر گھر بھی ہم نے تتر بتر ہوتے دیکھے۔ خدا را پلیز ان کی قدر کیجیے، اس کا صلہ آپ اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام تھا والدین کے ادب کے اوپر، میں امید کرتا ہوں اگر کسی کے والدین ناراض ہیں معافی مانگ لیجیے، راضی کر لیجیے۔ ماں باپ سے بھی کوئی روٹتا ہے تھوڑا سا ڈانٹیں گے، کوئی بات نہیں، قدموں میں بیٹھ جائیے، ان کے ہاتھ چومیے، ان کے پیر چومیے۔ حدیث میں جس نے ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ چومی۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اگر آپ ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نیکیاں کیجئے، دعائیں کیجئے، ان کے ایصال ثواب کے کام کیجئے تاکہ ان کی روح جو ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔